بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو عمر چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مشائخ اعظام کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہا اور فقراء کی ایک جماعت کے ساتھ جمعرات کے دن مشہور بزرگ حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ شدید گرمی کے باوجود آپ کافی دیر تک قبر پر کھڑے رہے۔ آپ کے ہمراہ دیگر تمام احباب بھی کھڑے رہے۔ جب آپ نے واپسی فرمائی تو آپ کے چہرے پر خوشی اطمینان دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جوانی کے وہ دن یاد آتے ہیں جب جمعے کے روز میں بغداد سے باہر چلا جاتا تھا۔ شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور احباب بھی میرے ہمراہ ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم سب جمعہ کی نماز مسجد رصافہ میں پڑھیں۔ حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سب نہر کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ یکدم شیخ دماس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نہر میں دھکا دے دیا۔ ان دنوں شدید سردی کا موسم تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ چلو نماز جمعہ کے لیے غسل ہو گیا۔ میں نے مصروف کے بھاری بھرکم کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پانی میں بھیگنے کے باعث وہ کافی وزنی ہو گئے۔ شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین مجھے اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں بڑی مشکل سے باہر نکلا اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ سردی بھی شدید زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ تمام دوست میرا مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا، میں نے تو صرف امتحان کی غرض سے اس طرح کیا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں دیکھا کہ آپ ایک پیش قیمت چادر پہنے ہوئے ہیں، سر پر ایک چمکتا ہوا تاج ہے، ہاتھوں میں چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے دستانے پہنے رکھے ہیں اور اسی طرح پاؤں میں بھی چاندی کے جوتے پہن رکھے ہیں۔ اس قدر شان و شوکت کے باوجود میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے معذور ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس ہاتھ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکا دیا تھا۔ کیا آپ مجھے میری اس گستاخی کی معافی عطا نہیں کر سکتے اور پروردگار عالم سے میرے حق میں سفارش نہیں کرتے؟ چنانچہ میں وہاں پر کھڑا رہا اور اس کو معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں استغفار کی دعا کی کہ وہ حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو ٹھیک فرما دے۔ پھر میں نے نگاہ دوڑا کر دیکھا کہ 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش کر رہے ہیں۔ اس پر پروردگار عالم نے آپ کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت شیخ حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور وہ بڑے خوش خرم دکھائی دیتے تھے۔ اس واقعہ کی شہرت جب بغداد کے مشائخ اعظام میں ہوئی تو بغداد کے صوفیہ کرام اور وہ مشائخ اعظام جو حضرت حماد دماس رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور عقیدت مند تھے اکٹھے ہوئے تاکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعہ کی تصدیق کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے ہمراہ بغداد کے بہت سے فقراء کی ایک جماعت بھی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسہ کی طرف آئی، لیکن کسی بھی اس بات کا حوصلہ نہ پیدا کیا کہ وہ اس بارے میں آپ سے کوئی سوال کر سکے۔ صوفیہ کرام
اور وہ مشائخ اعظام جو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور عقیدت مند تھے اکٹھے ہوئے تاکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعہ کی تصدیق کر سکیں۔ ان کے ہمراہ بغداد کے بہت سے فقراء کی ایک جماعت بھی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کی طرف آئی، لیکن کسی میں اس بات کا حوصلہ نہ پیدا ہوا کہ وہ اس بارے میں آپ سے کوئی سوال کرتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مشائخ اعظام میں سے 2 افراد کا تقرر کیا جائے تاکہ وہ اس واقعہ کی تصدیق کر کے بتائیں۔ اس پر 2 بزرگ حضرت شیخ ابی یعقوب یوسف بن ایوب الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابی محمد عبد الرحمن بن شعیب الکردی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں بزرگ بھی صاحب کشف کرامت ولی اللہ تھے۔ مشائخ کی جماعت نے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ جمعہ تک بغداد میں قیام کریں اور جو بھی درست صورتحال ہو اسے معلوم کر کے ہمیں بتائیں۔ دونوں بزرگ مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ اچانک شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے دروازے تک ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی مجھ پر حضرت شیخ حماد عباس رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر کیا اور وہ حکم دیتے ہیں کہ میں شیخ کے مدرسے میں آ کر یہ اعلان کروں کہ انہوں نے جو کچھ اس بارے میں سنا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ حضرت شیخ ابو محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی بھاگتے ہوئے آئے اور اسی بات کو دہرایا جو کہ حضرت شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی۔ اس بات کو سنتے ہی تمام مشائخ اعظام معذرت کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے آئے۔